مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر بہت دن سے کلام جاری ہے الحمدللہ. دیکھیے، دنیا ہو یا آخرت، دونوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کو پا لینا ہے، اللہ کا دیدار ہے. آخرت میں یا پھر جنت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات، پھل، حوریں، نہریں وغیرہ وغیرہ. لیکن جنت میں بھی انسانوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ ہوگی اللہ کا دیدار. خدا کو جب دیدار کریں گے تو تمام نعمتیں بھول جائیں گے. اتنی بڑی نعمت ہوگی، اتنا حسین منظر ہوگا. اسی طرح دنیا میں بھی اللہ کو پا لینا، اللہ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے خالق کو پہچان لیں، آپ اپنے خالق کا دیدار کر لیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو پا لینا، اس کا دیدار کر لینا، یہ سب کے بس کی بات نہیں، ممکن نہیں ہے سب کے لیے. لیکن ہاں، دنیا کے اندر اللہ سے جن کا تعلق ہے، اگر آپ ان کو پا لیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے خدا کو پا لیا. کیونکہ دنیا کے اندر تو اللہ کو پانا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کا دیدار کر لینا سب کے لیے ممکن نہیں. لیکن اللہ کا جس سے تعلق ہے اس کو پانا، ان کو دیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ سب کے لیے ممکن ہے. نصیب والے ہوں تو ضرور اللہ رب العزت، اللہ کا جن سے تعلق ہے ان تک آپ کو پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا. جیسے انبیاء کرام اللہ سے تعلق رکھتے تھے، رسولوں کا اللہ سے تعلق تھا. تو جو لوگ نبیوں کے دور میں نبیوں کے ساتھ ہو جاتے تھے وہ سب سے بڑی نعمت کے حقدار تھے، وہ سب سے بڑی نعمت پا چکے تھے، ان کو سب سے بڑی نعمت مل گئی تھی. اور آج نبیوں کا دور تو نہیں ہے، رسولوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے جن کا تعلق ہے وہ ختم نہیں ہو گئے،
وہ ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام آج کے دور میں اگر کوئی ان کو پالے، اللہ کے ولیوں کو پالے، تو سمجھیے کہ اس نے خدا کو ہی پا لیا، کیونکہ اللہ کے ولی نبیوں کے وارث بن کر، محمد الرسول اللہ کے نائب بن کر بعض اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، خلیفۃ اللہ بن کر تشریف لاتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اللہ سے تعلق ہمیشہ جاری رہتا ہے، ان کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں۔ تو ایسی بارگاہ میں اگر آپ پہنچ جائیں تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آپ کو مل چکی ہے، آپ بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ تو اس نصیب کو کھو نہ دیں، گوا نہ دیں۔ اس نصیب کو کھونے کی سبب کیا ہے، کھونے کی وجہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ بے ادبی اگر کریں گے تو جو نصیب آپ کو ملا اس سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولیوں کا دیدار جو آپ کو ہوا، ان کے ساتھ رہنا جو ہوا، ان کی صحبت جو پایا آپ نے، وہ آپ کھو دیں گے اگر بے ادبی ہوگی تو۔ اسی لیے ادب کو اتنی تفصیل سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بھی چند آداب سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ المستعان۔ فرمایا امام شعرانی نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر، وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يَكْتُمَ عَنْ شَيْخِهِ شَيْئًا مِّنْ أَحْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ حَتَّى الْخَوَاطِرِ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ۔ مرید کی شان یہ ہے، سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پیر سے کچھ نہیں چھپاتا، کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ کچھ نہیں چھپاتا سے مراد یہ ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے، شریعت میں اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے، کبھی وہ اگر مرید کر لیتا ہے تو مرید پیر سے آ کر خبر کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا حتی الخواطر التي استقرت عنده، یہاں تک کہ مرید کے دل میں جو خواطر یعنی کہ جو خیالات آتے ہیں، برے خیالات، خاص کر کے پیر کے بارے میں، اللہ کے ولی کے بارے میں، اگر کوئی بے ادبی والا خیال آیا، کوئی بے ادبی والی سوچ اس کے دل میں پیدا ہوئی، سوچ یوں آ کر چلی گئی، سوچ آئی فوراً آپ نے ہٹا دیا تو الگ بات ہے، اس کے بارے میں اس میں ذکر نہیں کیا ہے۔ وسوسہ آیا آپ نے ہٹا دیا، الگ بات ہے۔ لیکن تحقیق سے اگر آپ نے کچھ سوچ لیا کہ ایسے ہو سکتا ہے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں، ایسے آپ نے اگر تحقیق سے کچھ سوچ لیا، بے ادبی والی سوچ، تحقیق سے کچھ خیال آپ کے دل میں گزر گیا، بے ادبی والا خیال اللہ کے ولی کے بارے میں خاص کر کے، تو ایسے خیال کو بارگاہ ولایت میں سنانا ضروری ہے۔ اللہ کے ولی کے پاس آئیں اور خبر کریں کہ یا ولی اللہ، ایسا ایک خیال دل میں گزرا، ہمیں معاف فرمائیے گا، آپ کے بارے میں بے ادبی والا خیال گزرا۔ اتنا کہنا کافی ہے۔ کیا خیال آیا تھا یہ تفصیل ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں ہی آپ جا کے بیان کیجئے گا کہ ایسا ایک بے ادبی والا خیال آیا تھا، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اگر وہ پوچھیں کہ کیا خیال آیا تھا، کبھی کسی وجہ سے پوچھیں گے، مرید کو ٹیسٹ کرتے ہوئے کہ اللہ کے ولی جب پوچھتے ہیں تو سچ بولتا ہے کہ نہیں۔ انسان کو تو شرمندگی ہوگی بعض مرتبہ، لیکن اللہ کے ولی کے سامنے جب تنہا وہ کھڑا ہو تو وہ بغیر گھبراہٹ کے ذکر کرے، وہ اکثر نہیں پوچھیں گے، وہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، خدا کی طرف سے خبر ہو ہی جاتی ہے، تو وہ جانتے ہیں مرید کے دل کا حال، مرید کے دل میں کیا کیا خیال گزرتا ہے، یہاں تک اللہ کے ولی جان جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ آ کے کہیں گے کہ ایک بے ادبی والا خیال گزرا، تو اللہ کے ولی تو پہلے سے جان چکے ہوں گے کہ کیا خیال گزرا تھا، اس لیے پوچھیں گے نہیں۔ تو بس اتنا کہنا کافی ہے کہ بے ادبی والا خیال گزرا،
یا ولی اللہ ہمیں معاف فرمائیے گا. اتنا کہنا کافی ہے. آگے فرمایا وَمَتَا كَتَمَ عَنْهُ شَيْئًا فَقَدْ خَانَهُ فِي الصُّحْبَةِ. جب بھی مرید ایسی کوئی بات ولی اللہ سے پیر سے چھپاتا ہے سمجھ لیجئے کہ اس نے ولی اللہ کو دھوکہ دیا ہے. کیونکہ کیوں چھپائے گا؟ چھپانے کی وجہ کیا ہوگی؟ یا تو وہ یہ سمجھ کر چھپائے گا کہ شاید ان کو خبر نہیں ہوئی ہوگی، اللہ کے ولی کو خبر نہیں ہوئی ہوگی، وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ ہمارے دل میں کیا خیال گزرا، یہ سوچ کے وہ چھپائے گا. یا پھر یوں ہی چھپائے گا کیوں ذکر کریں ان سے جا کر. تو دونوں صورتوں میں اس نے دھوکہ دیا ہے اللہ کے ولی کو. اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی تو اس کا یقین تو پورا ہوا ہی نہیں. اللہ کے ولی ہیں، مریدوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ مرید بن چکے ہیں تو آپ کا دل کا حال وہ جانتے ہیں، اسی لیے تربیت کے مقام پر ہیں. تو یہ سوچ کر نہ بتانا کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اور یوں ہی نہ بتانا یہ بھی بے ادبی ہے. آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ جا کر بتائیں ان سے، شرمائے نہیں. فرمایا فقد خانہ فی الصحبہ. جو شخص یوں کرتا ہے کہ اللہ کے ولی سے جا کر نہیں بتاتا، جو خیال اس کے دل میں آیا ہے بے ادبی والا خیال وہ نہیں بتاتا، یا جو بھی وہ گناہ کر کے آیا ہے وہ نہیں سناتا بارگاہ ولایت میں، ایسے شخص نے اللہ کے ولی کو دھوکہ دیا ہے. وَكَانَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الصُّحْبَةِ إِنْ أَرَادَهَا. اگرچہ وہ پھر سے صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر سے بیعت کر کے داخل ہونی ہے. بہت بڑی بے ادبی ہے. بارگاہ ولایت میں سنانا پڑتا ہے جو گناہ انسان کر لیتا ہے، مرید کر لیتا ہے. اسی لیے امام شعرانی نے ایک اور جگہ فرمایا وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يَسْتَعْظِمَ شَيْئًا مِّنْ أَحْوَالِهِ أَن يَذْكُرَهُ لِلشَّيْخِ كَالزِّنَا وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالنِّفَاقِ وَمُحَبَّةِ الرِّيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي. مرید کی شان یہ ہے، سچے مرید کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ پیر کی بارگاہ میں اس کے گناہ سنانے کو بڑا بوجھ نہ سمجھے. ان سے کیسے بتائیں؟ اللہ کے ولی ہمارے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کے بتائے بغیر ہی جانتے ہیں، تو آپ بتانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بتانے سے کیا سمجھیں گے؟ بتائے بغیر بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ جانتے ہیں. بتانے سے کیا سمجھیں گے ہمارے بارے میں؟ ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی فرمایا بوجھ نہ سمجھیں، بتانے کو، خبر کرنے کو بہت بڑا بوجھ نہ سمجھے، جا کر خبر کرے. کیسے گناہ؟ یہاں تک فرمایا کہ زنا والکبر. زنا اگر کر لے مرید تو جا کر خبر کرنی ہے کہ سرکار اللہ نے حرام کیا اور ہم نے کر لیا. کبر، عجب، نفاق، محبت الریا، اگر دکھاوے کا بہت شوق دل میں آ رہا ہے تو جا کے بارگاہ ولایت میں سنائیں. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي. ایسے جو گناہ ہیں اگر مرید سے واقع ہو جاتے ہیں تو مرید کو چاہیے کہ ولی اللہ کو خبر دے. بل يذكرها كلها ليعرفها بدوائها كما مر تقريره في مبحث الكلام على الخواطر. فرمایا کہ تمامی طور پہ جو بھی اس نے کیا ہے وہ اللہ کے ولی سے بیان کرے تاکہ اللہ کے ولی اس کا علاج کر سکیں. اگر نہیں بتائے گا تو کیسے علاج ہوگا؟ اگر چھپاتا رہے گا تو کیسے علاج ہوگا؟ اس کا خیال رکھیے گا. ویسے یہ صحابہ کی سنت ہے کہ جب کوئی لرزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی بارگاہ میں وہ تشریف لائیں اور ان کے پاس بیان کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، تب قبول کرے گا اللہ توبہ. یہ صحابہ کی سنت ہے. اللہ نے صحابہ کو یہی سکھایا. ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی شروعات میں، سورہ نساء کی آیت ہے،
اس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا صحابہ کے بارے میں کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی کہ کوئی لرزش یا غلطی واقع ہو جائے، تو بارگاہ رسالت میں آئیں، جاؤک، آپ کی بارگاہ میں آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آئیں. آ کر کیا کرنا ہے؟ خبر کرنی ہے کہ کیا گناہ ہوا. ورنہ بارگاہ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بارگاہ میں آ کر سنائیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، کیا لرزش ہوئی. پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. پہلے آنا ہے بارگاہ رسالت میں، پہلے آنا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یوں کہہ دیتا کہ اللہ سے معافی مانگ لے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. جب آپ ایسی بارگاہ میں ہوتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے، تو معافی مانگنے سے پہلے اس بارگاہ میں آنا ضروری ہوتا ہے. یہی سمجھایا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے. یوں تو صرف معافی مانگنا کافی تھا، کیوں اللہ نے فرمایا کہ جاؤک، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور معافی طلب کریں اللہ سے. سنائیں پہلے، ورنہ بارگاہ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آ کے سنانا پڑے گا کہ یا رسول اللہ یہ غلطی ہوئی. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اتنا کافی نہیں، پھر اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں ان کے لیے. تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب اللہ کو تواب پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحیم پائیں گے. تواب اور رحیم کی صفت اگر ظاہر ہونی ہے تو بارگاہ رسالت میں آنا ہوگا صحابہ کو. ایسے اللہ رب العزت نے صحابہ کو سکھایا. تو آج اگر آپ ایسی بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، یعنی کہ اولیاء کرام، تو ان کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کوئی غلطی کر لیں، بارگاہ میں ہوتے ہوئے سے مراد ان کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہوئے. یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی گناہ کریں، نہیں. ان سے جب آپ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، ان سے جب آپ کی بیعت ہو چکی ہے، ان سے جب آپ نے تعلق قائم کر لیا ہے، اس کے بعد کوئی غلطی آپ کر لیں، کوئی خیال دل میں گزر جائے، برا خیال، بے ادبی والا خیال، خاص کر ولی اللہ کے بارے میں، آپ کے پیر کے بارے میں، کوئی گناہ واقع ہو جائے، کوئی حرام کام آپ کر لیں، تو جس طرح صحابہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، سناتے تھے، معافی مانگتے تھے اللہ سے، اس طرح آپ رسول اللہ کے وارث کی بارگاہ میں آنا ہے آپ کو. جس طرح صحابہ رسول اللہ کے پاس آ کر سناتے تھے، اس طرح مریدوں کو رسول اللہ کے وارث کے پاس آ کر سنانا ہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے. اور یہ بھی ادب ہے کہ پہلے بارگاہ ولایت میں بھی معافی مانگیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ولی کی صحبت میں ہوتے ہوئے ایسا گناہ کیا. اللہ کے ولی ہوتے ہوئے خدا سے تعلق تھا ان کا، وہ تو بہت بڑے مقام پر تھے، اور آپ تو حقیر تھے، ہم تو حقیر تھے. ہمیں جب اللہ کے ولی نے قریب کیا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نیک کام کرتے، صالحین میں سے بنتے، اچھے بنتے، بجائے اس کے جب ہم نے گناہ کر دیا، اللہ نے جو حرام کیا اس کام کو کیا، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے کہیں کہ گناہ ہوا، معاف فرمائیے گا سرکار کہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے اتنا گندا کام کیا. تاکہ معافی اس لیے بھی مانگنی ہے تاکہ وہ آپ کو ان کی صحبت سے دور نہ کریں، کیونکہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنا اگر مناسب نہیں ہے، بری بات ہے، تو کہیں آپ ان کی صحبت سے دور نہ ہو جائیں. اور ویسے اللہ کے ولی گناہوں کی وجہ سے آپ کو دور نہیں کریں گے، یہ بات گارنٹی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ پر گناہ کریں. گناہوں کے بعد جب آپ معافی مانگتے ہوئے آتے ہیں تب آپ کو دور نہیں کریں گے. وہ معاف کرنے والے ہیں، رحمانی صفات رکھتے ہیں.
جب بھی کوئی غلطی واقع ہو جائے تو بارگاہ ولایت میں بے خوف ہو کر آئیں. ویسے شرمندگی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے ڈر بھی چاہیے، اور اللہ کے ولیوں سے جب آئیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ آئیں گے، معافی طلب کریں گے ان سے، پھر اللہ سے جب معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ آپ کے لیے ولی اللہ بھی استغفار طلب کریں گے. استغفار کریں گے تو آپ کو ضرور معافی مل جائے گی. اس کا خیال رکھیں، بہت بہت ضروری ادب ہے، بہت ضروری ادب ہے. اور اگر آپ بارگاہ ولایت میں سنانے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن آ کر اللہ کے ولی سے نہیں سناتے، تو آپ کا یقین کمزور ہوتا چلا جائے گا. آپ گناہوں سے باز نہیں آ پائیں گے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ یوں سناتے ہیں، بارگاہ ولایت میں آ کر معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے ان کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے، تو ہمیشہ آپ محفوظ رہیں گے گناہوں سے. گارنٹی ہے آپ محفوظ ہو جائیں گے. فوراً نہیں، دھیرے دھیرے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کا دل یہ سوچے گا کہ گناہ کریں، آپ کے من میں یہ خیال آئے گا کہ کہیں کوئی غلط کام کریں، تو فوراً آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ولی اللہ کی نظر ہم پر ہے. جب اللہ کی ولی کی نظر ہی ہے تو خدا تو بدرج اولا دیکھ رہا ہے. یہ سوچ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ ہر گناہ سے باز آ جائیں گے. یہی طریقہ ہے. اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا اس سے بچنے کا یہی افضل طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو روتے گڑگڑاتے بارگاہ ولایت میں آئے اور سنائیں اپنے گناہوں کو، تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں. یا وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ اپنے عیب کو، اپنی کمی کو سب کے سامنے بیان کریں. نہیں، وہ ستار کے بنتے ہیں. گناہوں کو چھپانے والے کے بندے ہیں، محبوب بنتے ہیں اولیاء کرام. تو ان کے اندر بھی ستار کے صفات ہوتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں. یہ نہ سوچئے کہ ہم ان سے بیان کریں گے کہ تو وہ سب کے سامنے ہمارے گناہ کو بیان کر دیں گے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ سوچئے. اللہ کے ولی ستار کے بنتے ہیں. اللہ تو ستار ہے نا، تو وہ چھپائیں گے ہر گناہ کو. بے فکر ہو جائیے گا. تو اس ادب کا خیال رکھیں. آگے امام شعرانی نے فرمایا وَمِن شَأْنِهِ إِذَا سَقَطَتْ حُرْمَةُ أُسْتَاذِهِ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ يُخْبِرَ أُسْتَاذَهُ بِذَلِكَ لِيُدَاوِيَهُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ. مرید کی شان یہ ہے، سچے مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کے دل میں پیر کے لیے جو احترام ہے وہ کم ہو جائے، پیر کے لیے جو عظمت بھری ہوئی ہے اس کے دل میں وہ کم ہو جائے، اس کو ایسے محسوس ہونے لگے. یوں ہی وسوسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں کم تو نہیں ہو گیا. نہیں، یقین ہے آپ کو کہ پہلے جتنا احترام دل میں تھا اللہ کے ولی کے لیے، پیر کے لیے، اتنا اب نہیں ہے. پہلے جتنی عظمت دل میں تھی اتنی اب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے تو بارگاہ ولایت میں آنا ہے اور کہنا ہے کہ یا ولی اللہ، پہلے جتنی حرمت آپ کے لیے میرے دل میں تھی اب نہیں ہے، معاف فرمائیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ. جب گناہ انسان زیادہ کرتا ہے اور اس طرح خبر بھی نہیں کرتا اللہ کے ولی سے، تو یہ سب نوبت آتی ہے کہ اس کے دل میں احترام جو ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ سب اسی کا انجام ہے کہ گناہ کرتے جانا اور اللہ کے ولی کو نہیں سنانا. گناہ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئیں گے، سنائیں گے، پھر توبہ اللہ سے کریں گے تو یہ نوبت نہیں آئے گی. آپ گناہوں سے بھی باز آ جائیں گے. یہ بھی اس کا فائدہ ہے. تو جیسے ہی مرید کو یہ احساس ہو، یہ یقین ہو کہ اس کے دل میں پہلے جتنی حرمت اب نہیں ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، پیر کو آ کر سنائے. تو پیر اس کا علاج کریں گے. کیسے؟
اما بطردہ عن صحبتہ، کچھ دن کے لیے اس صحبت سے دور کر دیں گے، وَإِمَّا بِاسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ عَنْهُ الْحُجُبْ الَّتِي طَرَأَتْ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ وُقُوعِهِ فِي مَعْصِيَةٍ، یا پھر اس کے دل کے اندر جو حجاب بن گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کو دور کریں گے، دور کر کے شفا یاب کریں گے اس مرض سے، یعنی کہ یہ ایک بیماری ہے، حرمت کا کم ہو جانا، دل کے اندر اللہ کے ولی کے لیے جو حرمت ہے وہ اگر کم ہو جاتی ہے تو یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج وہ کریں گے، جیسے بھی وہ علاج کریں۔ آپ نے خبر کر دیا کہ احترام کم ہو رہا ہے، آپ نے بیماری کے بارے میں خبر کر دیا، تو وہ علاج جب کریں گے تو راضی ہو جائیے، علاج ہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو دور کرتے ہیں کچھ دن کے لیے تو راضی ہو کر جائیے، آپ ہی کا علاج کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ اس مرض سے، اس بیماری سے باہر آئیں گے آپ کو فوراً قریب کریں گے، یہ یقین رکھیے گا۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی آپ کو ڈانٹتے ہیں، سختی والے کلمات استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ کی غلطی آپ کے سامنے بولتے ہیں، آپ نے یہ غلطی کی، آپ کو سناتے ہیں، تو ہرگز اپنے آپ کی طرفداری نہ کیجیے، خود کے وکیل بن کر، ایڈوکیٹ بن کر جسٹیفائی نہ کیجیے کہ ہم نے یہ غلطی اس وجہ سے کی، وجہ بیان نہیں کرنی ہے ان کی بات کا، ہرگز نہ بیان کیجیے گا، بس خاموشی کے ساتھ سنیے، اعتراف کیجیے، اعتراف کیجیے۔ وہ اور ہر مرید کو اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ اس کے پیر اس کے ساتھ سختی کریں، تبھی تو وہ پاک ہوگا گناہوں سے، عیبوں سے، کمیوں سے۔ ہر مرید کو اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ کچھ سختی کا سامنا اسے کرنا پڑے، پیر کے طرف سے اس کے ساتھ سختی ہوگی کبھی۔ ویسے تو شاعران امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے بارگاہ میں 3 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرمایا مجلس للعامہ، عام لوگوں کے لیے مجلس، جس میں سب لوگ آتے ہیں، مرید بھی پہنچیں گے، جو مرید نہیں ہیں وہ بھی پہنچیں گے، تمام لوگ آئیں گے، اور وہاں پر نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، اس کی فضیلتیں، یہ سب اللہ کے ولی بیان کر سکتے ہیں۔ اور مجلس للخاصہ، دوسری طرح کی مجلس للخاصہ، خاص لوگوں کے لیے مجلس، اس میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی قربت کے بارے میں، مقامات کے بارے میں، حالات کے بارے میں، یہ سب اللہ کے ولی آپ کو سنائیں گے، ان کی مرضی ہے، جب چاہیں جو چاہیں سنائیں گے۔ ایک اور مجلس ہے وہ مجلس الانفراد۔ اس مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اس مجلس میں پیر ہر مرید کو اس کی اوقات سمجھاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ حقیر ہے، یہاں تک کہ فرمایا توبیخہ، اس کو حقیر ہے وہ سمجھائیں گے، سختی کریں گے اس کے ساتھ۔ ایسی مجلس میں اس کی کمیاں بیان کی جائیں گی، کمیاں اس کی بیان کی جائیں گی تنہائی میں، اور کبھی بعض کمیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ کمی بیان کی جائے، لوگوں کے سامنے سے مرید باقی مریدوں کے سامنے، تبھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی یہ جانتے ہوں تو ایسا بھی ہوگا، تو آپ کو راضی ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ ہی کے بھلائی کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے، سوچنا ہے۔ اور فرمایا تصغیر اعمالہ الصالحہ فی عینہ، کہ مرید کے جو اعمال ہیں، جو عبادتیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ناقص ہیں، یہ سمجھایا جائے گا ایسی مجلس میں، مجلس الانفراد کے اندر۔ وَيَقُولُ لَكَ وَيَقُولُ لَهُ، اور مرید سے پیر یہ بھی کہیں گے حَالُكَ يَا وَلَدِي نَاقِصٌ عَن مَقَامِ الصَّادِقِينَ، تمہاری جو حالت ہے وہ مقام صادقین سے، صادقین کے مقام سے بہت دور ہے، بہت ناقص ہے، دور ہو تم صادقین کے مقام سے، کہیں نہیں پہنچے ہو۔ کیونکہ اکثر مریدوں کے دل میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہیں،
یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری سے مریدوں کو بچانے کے لیے اللہ کے ولی مجلس الانفراد کے اندر ان کو ان کی اوقات سمجھاتے ہیں کہ تم صادقین کے مقام سے بہت دور ہو. یہ سمجھاتے ہیں تمہاری ہمت بہت کم ہے. تمہارے اندر جو ہمت ہے اللہ تک پہنچنے کی، جو ہمت چاہیے، نفس سے لڑنے کے لیے ہمت چاہیے نا، تو یہ بہت کم ہے، بہت حقیر ہو تم. یہ سب سمجھایا جاتا ہے اس مجلس کے اندر. تو جب ایسے سختی والے الفاظ کا سامنا کرنا پڑے، یہ سب سننا پڑے، تو مرید راضی ہو کر سنے اور ہرگز اپنی طرفداری اس وقت نہ کرے، اپنا ایڈوکیٹ بنتے ہوئے جسٹیفائی کچھ نہ کرے کہ یا ولی اللہ اس وجہ سے یہ سب کیا. نہیں، بس خاموشی سے سنتے رہیں، یہی ادب ہے. آگے امام شعرانی نے یہ بھی فرمایا وَمِن شَأْنِهِ أَن يَصْحَبَ الشَّيْخَ لِلتَّرْبِيَةِ فَقَطْ دُونَ عِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَوَظِيفَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. مرید کی شان یہ ہے، سچے مرید کی اس کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شیخ کی صحبت تربیت کیے جانے کے لیے کرے. صحبت کس لیے کرے؟ تاکہ اس کی تربیت ہو سکے. دون علت اخرى، کوئی اور وجہ یا پھر کوئی اور مقصد اس کے دل میں نہ رہے. جیسے من اکل و شرب، کھانے پینے کے لیے. خانقاہ میں رہنے سے لذیذ کھانا ملتا ہے، یا پھر کھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے گھر میں، تو خانقاہ میں پہنچ گئے، خانقاہ میں کھا لیں گے. کھانے پینے کے لیے صحبت اختیار نہ کرے. ووظیفۃ، یا پھر نوکری ہی نہیں لگ رہی ہے کہیں، خانقاہ میں جائیں گے تو کوئی نوکری تو مل ہی جائے گی، یہ سوچ کر جانا. اللہ کے ولیوں سے اس لیے صحبت اختیار کرنا یہ بہت بڑی بیعت بھی ہے. ومن دخل فی صحبت الشیخ بعلت من العلل او غیرها لا یفلح ابدا. جو بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ایسا کوئی مقصد لے کر داخل ہوتا ہے، ایسا شخص لا یفلح ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہم نے بیان کیا کہ تربیت کی نیت سے داخل ہو، یہ داخل ہوتے وقت شروعات میں یہ نیت ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان ترقی کرتا ہے، مرید ترقی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر کچھ بھی نیت نہ ہو، بس وہ اللہ کے ولی ہیں، بس ہم کو ساتھ رہنا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، ہم کچھ بنے یا نہ بنے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. یہ سوچنا ہے مرید کو. شروعات میں تو تربیت کی نیت سے جائیں تاکہ ہماری تربیت ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں، یہ سب نیت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے ولی ہے تو ہم ساتھ ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے تو ہم ان کو چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، اس لیے ہم ہیں. اپنا ذاتی فائدہ کوئی بھی اگر مقصد رکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے امام شیخ محمد امین الکردی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تنویر القلوب کے اندر وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ مُرَادُهُ بِاجْتِمَاعِهِ عَلَى شَيْخِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَوْ مِنْ حَالٍ أَوْ فَنَاءٍ أَوْ بَقَاءٍ وَإِلَّا فَهُوَ طَالِبٌ لِكَمَالِ نَفْسِهِ وَأَحْوَالِهَا. مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد پیر کے ساتھ صحبت اختیار کرتے وقت اس کا مقصد نہ دنیا ہو، نہ آخرت ہو، نہ کسی حال پر پہنچنا، یعنی کہ خود ولی اللہ بن کر حالات پر پہنچنا، یہ بھی نہ ہو، نہ فنا ہونا، نہ بقا، کچھ بھی مقصد نہ ہو. ویسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یہ سب حاصل ہی نہیں ہوگا. یہاں پر اخلاص سمجھایا جا رہا ہے. اخلاص کیا ہے؟ جو ہم نے سمجھایا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت بس اللہ کے ہیں، وہ یہ سوچ کر کیجئے گا. اپنا ذاتی مفاد، ہم کچھ بن جائیں، یہ سوچیں گے تو آپ مخلص نہیں ہیں. اخلاص کہاں ہے آپ کے اندر؟ اخلاص آپ کے اندر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اپنا کچھ بھی نہ سوچیں، اپنا فائدہ، ہم ولی بن جائیں، ہم عالم بن جائیں، ہم شیخ الاسلام کہلائیں. یہ سب اگر آپ کے اندر یہ مقصد ہوتا ہے تو آپ مخلص نہیں ہوئے ہیں. ہم فنا ہو جائیں، یہ سب مقصد نہیں ہونا چاہیے.
مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر مقصد یہ ہوتا ہے فَهُوَ طَالِبٌ لِكَمَالِ نَفْسِهِ وَأَحْوَالِهَا، اپنے نفس کی کمالیت چاہ رہا ہے مرید، اور کچھ نہیں چاہ رہا ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے بس اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، وہ کچھ بن جائے، یہ جس کے اندر خیال ہوگا وہ مخلص نہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں. اخلاص کب آئے گا؟ جب آپ اللہ کے ولی کی صحبت وہ اللہ کے ہیں یہ سوچ کر کریں گے تو اخلاص آپ کے اندر پیدا ہوگا. جب اخلاص ہوگا تو فنا بقا سب کچھ حاصل ہو جائے گا. یہ بات اس بات کا خیال رکھیے. آگے امام محمد امین الکردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْهَا أَن يَسْلُبَ اِخْتِيَارَ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِ شَيْخِهِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. یہ بھی ویسا ہی ہے کہ اپنا جو اختیار ہے وہ چھوڑ دے، اپنی جو چوائس ہے وہ چھوڑ دے. پیر کی، ولی اللہ کی جو چوائس ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ اپنی چوائس بنائے، ان کی اختیار کو اپنا اختیار بنائے. جو وہ چاہتے ہیں وہی ہم بھی چاہیں گے، یہ سوچے مرید. ہم نے جیسے پہلے بیان کیا، میں ولی اللہ بنوں گا، مجھے شیخ الاسلام بننا ہے، مجھے قطب بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، داعی بننا ہے. اگر آپ کا اختیار یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی چوائس یہ ہے، تو آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہیں. آپ کو تو یہ چاہیے کہ اللہ کے ولی جو چاہیں وہ مجھے بنا دیں. یہ سوچ کر آئیے گا، کیونکہ اللہ کے ولی وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا. اور جب آپ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ چاہے گا نا کہ آپ کو کیا بنائے. وہ چاہے تو ولی بنائے، وہ چاہے تو عالم بنائے، وہ چاہے تو کچھ نہ بنائے. اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ کے ولی اللہ جو چاہے گا وہی آپ کو بنائیں گے. یہ بہت ضروری ادب ہے. آج جو بھی آداب ہم نے سکھائے ہیں بہت ضروری ہے، اس کو سمجھیے گا، اس پر عمل ضرور کیجیے گا. آگے امام محمد امین الکردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْهَا أَن يَحْفَظَ شَيْخَهُ فِي غَيْبَتِهِ كَحِفْظِهِ فِي حُضُورِهِ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے ولی کی حاضری میں یا پھر ان کی موجودگی میں مرید پرہیزگار بن کر رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولی کی غیر موجودگی میں بھی، جب وہ ولی اللہ سے کہیں دور ہو، کسی اور بستی میں ہو، کسی اور شہر میں ہو، وہاں بھی اللہ کے ولی جس طرح موجود ہو تو پرہیزگار ہوگا، اسی طرح پرہیزگار مرید کو ہونا چاہیے. جو کام ولی اللہ کے سامنے وہ کرنے سے ڈرتا ہے وہ ولی اللہ کے پیچھے بھی، یا پھر ولی اللہ جب نہیں ہوتے ہیں، پیر جب نہیں ہوتے ہیں، تب بھی مرید کو نہیں کرنا ہے. یہ ادب ہے اس بارگاہ کا. تو مرید اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کیا کوئی حرام کام کرے؟ کیا نماز کو قضا کرے گا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے؟ کیا روزہ چھوڑے گا؟ نہیں. تو اسی طرح جب اللہ کے ولی کے ساتھ وہ نہ ہو، جب بارگاہ ولایت میں وہ نہ ہو، کہیں اور ہو، تب بھی اس کو اسی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ نہ نماز چھوڑے، نہ کوئی حرام کام کرے، بس پرہیزگار بن کر رہے، کیونکہ اللہ کے ولی کی نظر ہمیشہ مرید پر ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں ہر طرف، ہر مرید کے طرف خاص کر کے. تو آگے امام محمد امین الکردی نے یہ بھی فرمایا وَأَن يُلَاحِظَ بِقَلْبِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا لِيَحُوزَ بَرَكَتَهُ. مرید اپنے دل میں ہمیشہ پیر کا خیال کرتے رہے، پیر کا ذکر کرتے رہے، یعنی کہ ہمیشہ ان کی یاد میں رہے. یہ مراد ہے، ان کی یاد میں رہے، ان کی یاد سے غافل نہ ہو. فی جمیع امورہ، ہر کام میں ان کی یاد میں رہے. سفراً و حضراً، سفر میں بھی صحیح، حضر میں بھی، یعنی کہ جب گھر میں وہ ہوتا ہے تب بھی صحیح. لیحوز برکتہ، تاکہ ہر کام میں اس کو اللہ کے ولی کی برکت مل جائے. ومنها الفرار من مکارہ الشیخ. مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ کے ولی ناپسند کرتے ہوں اس چیز سے دور بھاگے مرید.
یہ بھی ادب ہے۔ آگے امام شعرانی نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرمایا وَمِن شَأْنِهِ أَن يَزْدَادَ تَعْظِيمًا لِشَيْخِهِ عَلَى مَمَرِّ الْأَيَّامِ، مرید کی شان یہ ہے، سچے مرید کی اس کی ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دن بدن پیر کی جو تعظیم ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جائے، پیر کے لیے اس کے دل میں جو احترام ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جائے، کم نہ ہو پائے۔ یہ مرید کی شان ہے، سچے مرید کی پہچان یہ ہے۔ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى سُرْعَةِ نِتَاجِهِ فِي الطَّرِيقِ، اور یوں دن بدن احترام میں اضافہ ہوتا جانا، دن بدن پیر کی جو عظمت مرید کے دل میں ہے وہ اگر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس راستے پر بہت تیزی سے جا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کے راستے پر بہت آگے بڑھ رہا ہے، وسرعت ادراکہ، جلدی ادراک کر رہا ہے۔ فإنہ علی قدر ما يسقط عنہ من حرمت شیخہ یطول زمن فتحہ، مفہوم یہ ہے کہ جتنی حرمت اس کے دل میں کم ہوگی، حرمت جتنی کم ہوگی اتنی دیر لگے گی اللہ تک پہنچنے میں، فتح ہی نہیں ہوگی، اس کو کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی پانے میں دیر ہو جائے گی اگر حرمت کم ہوتی جائے گی، اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ آگے امام شعرانی نے الانوار القدسیہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يُكَلِّفَ شَيْخَهُ قَطُّ الْمَشْيَ إِلَيْهِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ مِن سَفَرٍ أَوْ يَعُودَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ يَعْزِيهِ فِي مَوْتِ أَحَدٍ۔ یہ بھی بہت ضروری ادب ہے کہ مرید کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے پیر کو تکلیف نہ دیں۔ کس معاملے میں؟ کہ پیر اس کے گھر تشریف لائیں، یہ مطالبہ نہ کریں، پیر اللہ کے ولی اس کے گھر تشریف لائیں، یہ پیر سے مطالبہ مرید ہرگز نہ کرے۔ تمنا تو رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے ولی آئیں، تمنا رکھنا الگ بات ہے، خواہش رکھنا الگ بات ہے، چاہنا الگ بات ہے، مطالبہ نہ کریں کہ آپ آئیں، یہ مطالبہ کرنا بے ادبی ہے۔ دعوت بھی دے سکتا ہے لیکن مطالبہ نہ کریں۔ فرمایا لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ مِن سَفَرٍ أَوْ يَعُودَهُ مِن مَرَضٍ أَوْ يَعْزِيهِ فِي مَوْتِ أَحَدٍ۔ یہاں پر امام شعرانی نے مثال بیان کی ہے کہ اگر سفر سے مرید واپس آیا ہے یا پھر حج کو جا کر آیا ہے تو یہ توقع نہ کرے کہ ہم حج سے آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہم سے ایک بار ملاقات کر لیں، معانقہ وغیرہ کر لیں، ہم حج کر کے آئیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اللہ کے ولی کیوں آپ سے آ کر ملیں گے؟ یہ ایسی تو تمنا بھی نہیں رکھنی ہے، آپ کو جا کر ملنا ہے۔ او یعودہ من مرض، یا پھر اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کی عیادت کے لیے اللہ کے ولی آئیں، یہ آپ نہ سوچیں، یہ آپ مطالبہ نہ کریں اور نہ ہی ایسی تمنا کریں، کیوں تکلیف ان کو دیتے ہیں؟ بس آپ شفا یاب ہو جائیں تو آپ جا کر مل لیں۔ اللہ کے ولی آئیں آئیں آئیں، اگر آپ یوں ہی سوچتے رہیں گے تو آپ بے ادبی کر بیٹھیں گے۔ آگے فرمایا او یعزیہ فی موت احد، یا پھر آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو تعزیت کے لیے اللہ کے ولی بھی پہنچے، یہ اگر آپ تمنا اگر دل میں کہیں پر موجود ہے تو اتنی دقت نہیں ہے۔ دقت تب پیش آتی ہے جب اللہ کے ولی آئیں آپ سوچیں، پھر جب اللہ کے ولی نہیں آتے ہیں تو آپ کے دل میں غم ہو جاتا ہے، کیوں نہیں آئے، ہمارے گھر میں وفات ہوئی اور نہیں آئے، اس مرید کے گھر میں وفات ہوئی تھی تو وہاں پر گئے۔ یہ ساری سوچ ہی پریشانی والی سوچ ہے۔ یوں تو تمنا اگر کوئی شخص رکھتا ہے کہ اللہ کے ولی آ جائیں تو بہتر ہے، ایسے ادب کے ساتھ تمنا رکھتا ہے، اور جب نہیں آتے ہیں تب بھی راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ کا کہیں حکم ہوگا اس لیے وہ نہیں آئے ہوں گے، یہ سوچتا ہے، تو وہاں پر دقت نہیں۔ دقت وہاں پر پیش آتی ہے جب کوئی شخص یہ خواہش رکھے کہ اللہ کے ولی آئیں، اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہو یا پھر کسی کی وفات ہو گئی ہو یا پھر وہ بیمار ہو، وہ خواہش رکھ رہا ہے کہ اللہ کے ولی آئیں،
آئے تو الحمدللہ، اگر نہیں آئے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیوں نہیں آئے ہوں گے، اس مرید کے گھر تو گئے تھے، ہم اتنے گئے گزرے کیوں ہو گئے، ہماری پرواہ نہیں ہے کیا شیخ کو؟ یہ ساری سوچ ہی بے ادبی والی سوچ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اس طرح تکلیف نہ دیں، اس طرح سوچنا ان کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ آگے فرمایا وَمَتَى تَغَيَّرَ قَلْبُهُ عَنْ شَيْخِهِ إِذَا لَمْ يَأْتِهِ، دیکھیے وہی فرمایا، جب اس کے دل میں بدلاؤ آتا ہے کہ پیر جب نہیں پہنچتے ہیں اس کے گھر، وَتَغَيَّرَ قَلْبُهُ، اور اس کا دل بدل جاتا ہے، فَقَدْ أَسَاءَ الْأَدَبْ، اس نے ادب بے ادبی کی ہے، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْعَهْدِ، اس پر لازم ہے کہ وہ معاہدے کو یعنی کہ بیعت کی تجدید کرے۔ بعض لوگ کوئی گھر میں دعوت کا انتظام کرتے ہیں، شادی ہے، کوئی بھی دعوت، اللہ کے ولی سے بھی کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کے ولی کبھی کہیں گے کہ ہم ضرور آئیں گے، ضرور ہم آئیں گے، اس وجہ سے وہ بہت انتظام وغیرہ کرتے ہیں، بہترین کھانا بنا لیتے ہیں، گھر کو سجا دیتے ہیں، خوشبو وغیرہ پھیلا دیتے ہیں، اس کے بعد انتظار کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی پیر تشریف نہیں لاتے تو بس دل میں شکایت شروع، کیوں نہیں پہنچے۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہوگا، کوئی حکم ملا ہوگا تو اس کے طرف روانہ ہو گئے ہوں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے گئے ہوں گے، جو شخص یہ سوچتا ہے وہ ادب والا مرید ہے۔ لیکن جو شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے، ہم نے دعوت دی، کہا تو تھا کہ ضرور آئیں گے، بھائی ضرور آئیں گے کہا تھا، اس وقت اللہ کا الہام نہیں آیا تھا ہوگا تو کہا ہوگا، ضرور آئیں گے کہے تھے، کیوں نہیں پہنچے۔ یہ ساری شکایتیں اگر آپ کے دل میں آتی ہیں تو آپ بے ادبی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہے، کوئی الہام آیا ہوگا، چلے گئے ہوں گے، ایسے سوچنا ہے مرید کو۔ اس مرید کے گھر تو گئے تھے، ہمارے گھر نہیں آئے، یہ ساری سوچ آپ کو بہت بڑی بے ادبی کی طرف لے کر جائے گی۔ اسی لیے امام شعرانی نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِشَخْصٍ مِّنْ أَكَابِرِ مُرِيدِي سیدی علی المرصفی، سیدنا علی المرصفی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کے مریدوں میں سے ایک بہت بڑا مرید تھا، بہت قربت رکھتا تھا، ایسے مرید کے ساتھ بھی یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ فَطَلَبَ مِنَ الشَّيْخِ أَن يَأْتِيَ إِلَى بَيْتِهِ، شیخ سے اس نے طلب کیا، مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ لما جاء من الحج، جب حج سے وہ تشریف لایا تھا تو دعوت وغیرہ رکھی ہوگی، ہمارے طرف بھی تو لوگ رکھتے ہیں، دعوت وغیرہ رکھ کے بلایا اللہ کے ولی کو، اس کے پیر کو، سیدنا علی المرصفی کو، تو فلم یتفق ذالک، سیدنا علی المرصفی جا نہیں پائے کسی وجہ سے، تو کیا کیا اس مرید نے؟ فہجر شیخہ، پیر کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے بلایا وہ نہیں آئے، یہ تکبر ہے نا، ہماری دعوت قبول نہیں کی سوچ کر پیر کو ہی چھوڑ دیا۔ فانقطعت عنہ الامداد الی ان مات، تو کیا ہوا اس کا حشر؟ اللہ کے ولیوں کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے ولی کا تھوڑی نقصان ہونے والا ہے، نقصان تو آپ کا ہوگا۔ تو اس کو مدد ہی ختم ہو گئی، کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی جب تک وہ وفات نہیں ہو گیا، وفات تک، مرنے تک کوئی بھی مدد اس کو حاصل نہیں ہوئی، کہیں تک نہیں پہنچا، نہ قربت ملی نہ کچھ، دور ہو گیا اللہ سے۔ یہ فرمایا امام شعرانی نے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، ویسے تمنا تو رکھ سکتے ہیں آپ کے گھر تشریف لائیں اللہ کے ولی، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور آئیں گے تو اس کے مطابق انتظامات ضرور کیجیے گا، بہترین ضیافت کا انتظام کیجیے گا، کھانا وغیرہ بنائیے گا، خوشبو سجاوٹ میں کوئی کمی نہ چھوڑیے گا، کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ اگر آئیں تو الحمدللہ، اگر نہیں آئیں تو یہی سمجھیے گا کہ اللہ کے اولیاء اکرام الہام کے بنا ہی پر چلتے ہیں، جو الہام ہوا ہوگا اس کے مطابق کیے ہوں گے، اور راضی ہو جائیں گے تو بے ادبی سے بچیں گے۔ اگر آپ ناراض ہوں گے
یا پھر دل میں شکایتیں شروع کر لیں گے تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی، اس سے بچیے گا۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے امام شاعرانی نے فرمایا وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يَرَى نَفْسَهُ عَلَى أَحَدٍ مِّن جَمَاعَةِ شَيْخٍ آخر فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُهُ فِي الطَّرِيقِ۔ مرید کو یہ چاہیے کہ مرید اپنے آپ کو کسی کے بھی اوپر نہ سمجھے، میں کسی سے بہتر ہوں یہ سمجھنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ خاص کر کے کسی اور ولی اللہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، کسی اور پیر کے بارگاہ میں رہنے والے جو مرید ہیں، ان سے بھی میں بہتر ہوں یہ سمجھنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے۔ اور ویسے مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر کو بڑا سمجھے، ان کے جو پیر ہیں، مرید جس پیر سے تعلق رکھتا ہے، میرے جو پیر ہیں ولی اللہ وہ بڑی عظمت والے ہیں، سب سے بڑی عظمت والے ہیں، سمجھنے میں دقت نہیں ہے۔ لیکن دقت وہاں پیش آتی ہے کہ میرے پیر بہت بڑے ہیں اس لیے میں بھی بڑا ہوں، دوسرے پیر کے لوگوں سے، مریدوں سے بھی میں بڑا ہوں، یہاں پر دقت آتی ہے۔ آپ کے پیر عظمت والے ہیں، آپ کے پیر ولی اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے پیر بڑے مقام والے، مرتبے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سے جڑنے کی وجہ سے آپ بھی کچھ بن گئے ہیں، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ان سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی جو اولیاء اکرام ہیں ان کے مریدین سے بھی افضل ہیں، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ جب آپ یہ سوچیں گے تب دقت ہوگی، تب بے ادبی ہوگی۔ تو فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُهُ فِي الطَّرِيقِ، اور ویسے وہ سب آپ کے بھائی ہیں اس راستے میں، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس میں سب آپ کے بھائی ہیں۔ تو کسی کو بھی آپ سے کم نہ سمجھیے گا، کسی سے بھی آپ بہتر ہیں یہ نہ سمجھیے گا۔ لِأَنَّ طَرِيقَ أَهْلِ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، اللہ تک پہنچنے والے جو اولیاء کرام ہیں ان سب کے راستے ایک ہیں، اللہ تک پہنچانے والے جو اولیاء کرام ہیں ان سب کے راستے ایک ہیں۔ الگ الگ انداز تو ہوگا، الگ الگ حالات ہوں گے، الگ الگ مرتبے ہوں گے، الگ الگ مقام ہوں گے، الگ الگ تربیت کرنے کا انداز ہوگا، لیکن سب کا راستہ کہاں پہنچتا ہے؟ خدا تک پہنچتا ہے، اور خدا ایک ہے۔ ترجع الی واحد، سب اللہ ہی کی طرف پہنچتا ہے۔ وَإِن تَعَدَّدَتْ، اگرچہ بہت سارے راستے ہیں پھر بھی تمام راستے ایک اللہ کی طرف ہی تو پہنچتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اتَّخَذَ النَّاسُ لَهُمْ شَيْخًا إِلَّا لِيُهَذِّبَ أَخْلَاقَهُمْ وَيُزِيلَ رُعُونَاتِهِمْ حَتَّى يَصِيرَ أَحَدُهُمْ يَرَى أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ نَاجُونَ وَمَا هَالِكٌ إِلَّا هُوَ۔ مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے ولی سے جڑ جاتے ہیں اور اولیاء کرام کے اخلاق کو سیکھتے ہیں، اللہ کے ولی ان کے اخلاق کو سدھارتے ہیں اور ان کے اندر جو کمیاں ہیں وہ سب دور کرتے ہیں، تو ان میں سے کوئی شخص ایسے بن جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ان الناس کلہم ناجون، تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ نجات پا جائیں گے سوائے میرے، دنیا کے تمام لوگ بچ جائیں گے سوائے میرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رحمت سے مایوس ہو جاتے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں، ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، یہ سوچنا، یہ خاکساری کا خیال ہے، یہ انکساری ہے۔ سب بچ جائیں گے، ہم تو ہمارے پاس کوئی نہ اعمال ہیں، صرف گناہ ہیں، اللہ اگر رحم کر دے، اللہ اگر کوئی رحمت کی بھیک دے دے تبھی ہم بچ پائیں گے، باقی تو نیک ہیں، افضل ہیں، یہ سوچنا ہے۔ ہر مرید کو اسی حالت تک پہنچنا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کم سمجھے، تمام لوگوں سے میں بہتر ہوں، جس دن وہ سوچے گا وہ سب سے نیچے گر جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیے گا، جو آداب آج کے ویڈیو میں ہم نے بیان کیے وہ بہت ضروری ہیں، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے بچ پائیں۔ شروعات میں جو ادب ہم نے بیان کیا کہ ہرگز کوئی گناہ کرنے کے بعد اس کو ولی اللہ سے نہ چھپائیے گا، یہ بہت ضروری ادب ہے۔ ان کی بارگاہ میں بیان کرنے ہی سے آپ کا علاج ہوگا، ان کی بارگاہ میں بیان کرنے ہی سے آپ گناہوں سے باز آ پائیں گے، اس بات کو سمجھیے گا اور ان آداب پر چلیے گا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب